السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالمجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلین دی ہسٹری۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بالکل نا امید ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدعا دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے نوح علیہ السلام، تو ہماری حفاظت میں ہے، ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا جو ظالم ہے، بے شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا جو 100 سال تک بڑھتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے گئے اور کہتے تھے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں حضرت نوح علیہ السلام کو مزید اور 100 سال لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور عرض 50 ہاتھ، پھر اندر باہر سے روغن کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ، اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصے میں انسان، اور اوپر کے حصے میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا اور اوپر سے بالکل بند تھا۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ عام طور پر تنور تو آگ کی جگہ ہے، لیکن پانی کی ایسی کثرت تھی کہ تنور سے بھی پانی ابلنے لگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تنور کوفے میں تھا، بلکہ دنیا بھر کی چشمیں ابلنے لگی، کوئی جگہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ نباتات وغیرہ کے بیج بھی کشتی میں رکھے تھے۔ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں سے درہ سوار ہوا تھا، اور سب سے آخر میں جب گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس لعین گدھے کے دم کے ساتھ لٹک گیا، جس کی وجہ سے گدھے کی 2 اگلے پاؤں کشتی میں پہنچے اور پچھلا دھڑ ابلیس کے بوجھ سے بوجھل ہو گیا، اٹھ نہ سکا، اور ادھر حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے تو آخر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: آج اگرچہ تیرے ساتھ شیطان بھی ہو۔ تب گدھا بھی چڑھ گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، ایک باپ ہونے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، پس عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام سے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں، تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو ناسمجھوں سے نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا، پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور فرمایا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ پھر پانی سکھا دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آئے۔ کوہ مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام سامانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔ 80 زبانیں بولتے تھے جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب کو اپنی اپنی زبان میں سمجھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ تک ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے، اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں، اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ واللہ عالم۔